پر سبز اور سرخ کی کوئی تمیز نہیں ہے. فلسطین کے معاملے پر پوری قوم یکجا ہے. اس ہاؤس میں اس معاملے پر حزب اختلاف اور حزب اقتدار ضرور ہوں گی، لیکن اس معاملے پر پورا ایوان یکجا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، لیکن جتنے لوگ بھی یہاں پر رہے ہیں ان سب لوگوں نے ایک آواز میں فلسطین کے عوام کے حق میں آواز بلند کی ہے، اور یہ آواز بہت پرانی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر انوار الحق کاکڑ تک پاکستان کا کوئی سربراہ، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر ایسا نہیں گزرا جنہوں نے فلسطین کے عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار نہیں کیا ہو. جناب چیئرمین، میں 22 سال کا تھا جب میری پہلی گرفتاری ہوئی. ایک دن کی گرفتاری، وہ فلسطین کے عوام کے لیے تھی. 1982 میں صابرہ اور شتیلا کی کیمپس، شاید ان لوگوں کو یاد ہو جب اسرائیل نے لبنان پر قبضہ کیا اور فلسطینی عورتوں اور بچوں کو قتل کیا. اس وقت ایک نوجوان کے طور پر میں نے بھی ڈونیشنز اکٹھے کرنے اور چندہ اکٹھا کرنے اور چیزیں جمع کر کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے میں کھڑا ہوا تھا. اس جرم میں مجھے ایک دن حراست ہوئی تھی. آج جب میں نگران وزیر اطلاعات ہوں تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ حکومت پاکستان کی جو اشیاء غزہ کے عوام کے لیے گئیں، اس کے میں فلسطینی سفیر کے ساتھ وہاں پر کھڑا تھا. یہ پاکستانی قوم کا، پاکستان کے عوام کا ایک غیر متزلزل ایمان ہے کہ فلسطین کے عوام کی جدوجہد کبھی خاموش نہیں ہوگی، اس آواز کو کبھی دبایا نہیں جا سکے گا. یہ کہنا کہ چند لاکھ فلسطینی ہیں، آج دنیا کے تمام باضمیر لوگ فلسطینی ہیں، چاہے وہ نیو یارک میں ہیں، چاہے وہ ٹوکیو میں ہیں، چاہے وہ اسلام آباد میں ہیں. میرے لیے یہ ذرا تھوڑی سی شرم کی بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک بینر اور ایک جھنڈے پر پاکستان کے اندر ایک شاندار پرامن احتجاج کرتی. اس شہر میں پریڈ گراؤنڈ سے لے کر F9 پارک تک بہت سی جگہ ہیں جہاں پر لاکھوں لوگ جمع ہو سکتے تھے اور یہ پیغام دے سکتے تھے کہ پاکستانی قوم اس معاملے پر یکجا ہے. لیکن آپ کے علم میں ہے جناب چیئرمین کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فلسطین کے صدر محمود عباس کو فون کیا. ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو مستقل مندوب جناب منیر اکرم نے جو تقریر کی وہ آج بھی جو صہیونی نسل پرست ہیں ان کے لیے خاصی تکلیف کا باعث ہے. جناب چیئرمین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست ہمیشہ سے فلسطین کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے ہمیشہ اپنی آواز بلند کرتی رہی ہے، اور آج بھی پاکستان اپنے اس اصولی موقف پر کھڑا ہے. پاکستان کے اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آج بھی دنیا کی ان چند ریاستوں میں ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہے، باوجود اس بات کے کہ ہم نے ان کے خلاف باضابطہ کوئی جنگ نہیں لڑی. جن کے ساتھ ہم نے جنگ لڑی ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، لیکن پاکستان کا فلسطین کے عوام کے ساتھ جو یکجہتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. 1967 سے پہلے جو سرحدیں تھی، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو قراردادیں تھی، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت، چاہے وہ منتخب ہو چاہے نگران ہو، ہم تمام لوگ اس معاملے پر فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اس میں کسی قسم کا کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک غیر منتخب وزیر کے طور پر اس منتخب ایوان کو نے جو اعزاز دیا ہے اس معاملے پر، آپ نے جو مجھے یہ حق دیا بولنے کا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بات یقینی ہے کہ اگر انصاف نہیں ہوگا تو امن نہیں ہوگا. اگر آپ فلسطین کے عوام کو دو ریاستی جو حق ہے، جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، اس سے محروم کریں گے تو صہیونی نسل پرست اسرائیل کی ریاست قائم نہیں رہے گی. جناب چیئرمین، آپ کا بہت شکریہ.